بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے یا عورت کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، اور جب ان کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں یعنی رو دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ حالت اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہوا مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور ہوگا۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں کہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اسی بال کے عوض میں ایک خطا معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ یعنی سفید بالوں والا مسلمان، حافظ قرآن جو کہ افراط و تفریط یعنی غلو کرنے والا ہو، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، اس سے محفوظ ہو، اور عادل و منصف بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا بوڑھا ہو گیا، روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے، ایک بوڑھا آیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے رستہ دینے میں دیر لگا دی، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ، المرسلات، النبأ اور التکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہمارے اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان اللہ کے رسول تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا جواب آیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو اولاد کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھیڑ دے۔ سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کر دے گا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی سے، جزام یعنی کوڑ سے، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گر جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو جسم کی قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی
جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے۔ اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانو ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا کہ الہی، میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو واپس لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا کہ آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا کہ یا رب آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، تو نے ہی سب کچھ کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔